ایک گاؤں میں رہتا تو ایک شخص جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، لیکن کیا جانتے ہیں وہ پاگل نہیں تھا بلکہ اس کے اندر ایک خاص صلاحیت تھی۔ وہ ہر کسی کا راز جانتا تھا اور گاؤں کے ہر فرد کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس کی خاموشی، اس کا دکھ اور اس کا علم وہ سب کچھ تھا جسے لوگ کبھی سمجھ نہیں پائے۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی کہانی جو دلوں کو چھو جائے گی اور رازوں کا پردہ اٹھا دے گی۔ پرانے زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سادہ لوگ، پرانی رسمیں، مٹی کے گھر اور سکون بھری زندگی۔ لیکن اس گاؤں میں ایک ایسا شخص بھی رہتا تھا جسے سب پاگل کہتے تھے۔ اس کا نام تھا جمعہ۔ جمعہ دن بھر گاؤں کی گلیوں میں پھرتا، کچھ نہ کچھ بڑبڑاتا، کبھی ہنستا کبھی روتا اور لوگوں کو عجیب عجیب باتیں کہتا۔ بچے اس سے ڈرتے تھے، جوان اس پر ہنستے تھے اور بڑے اس سے نظریں چراتے تھے۔ لیکن جمعہ کی ایک عجیب بات تھی، وہ ہر کسی کا چھپا ہوا راز جانتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے چودھری کا بیٹا رات کو چوری چھپے شہر جانے لگا۔ جمعہ اسے دیکھتے ہی ہنسا اور کہا، چوری رات کو ہی ہوتی ہے، پر تیرے جوتے تو بول رہے ہیں بیٹا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ شہر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنے گیا تھا، بغیر ماں باپ اجازت کے۔ لوگ چوک گئے، سب کو لگا اتفاق ہے۔ پر ایک دن گاؤں کی بیوہ عورت نسرین، جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، جمعہ کے قریب سے گزری۔ جمعہ آہستہ سے بولا، تیرا بیٹا واپس آئے گا، ابھی وہ قید میں ہے، پر خط جلدی ملے گا۔ چند دن بعد ڈاکیا آیا اور بیوہ کو جیل سے بیٹے کا خط ملا۔ عورت پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب لوگ حیران ہو گئے۔ کچھ نے کہا، یہی کہنا شروع کر دیا کہ جمعہ پاگل نہیں، کوئی اللہ والا ہے۔ کچھ نے کہا جناتی ہے۔ اب لوگ حیران بھی رہے اور پریشان بھی رہے۔ ایک دن پھر گاؤں کے مولوی صاحب، جو بڑے نیک مشہور تھے، جمعہ کے سامنے سے گزرے۔ جمعہ نے ان کی طرف دیکھ کر زور سے کہا، نماز کے بعد جو گنتی ہوتی ہے وہ دل کی نیت نہیں بدلتی مولوی جی۔ مولوی صاحب کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنے سسرال سے زمین ہتھیانے کے چکر میں جھوٹے کاغذ بنا رہے تھے۔ اب گاؤں والے ڈرنے لگے تھے۔ کچھ تو کہتے تھے گاؤں سے نکال دو، کچھ سے پتھر مارنے کا مشورہ دیتے۔ ایک رات کچھ لڑکوں نے مل کر جمعہ کو گاؤں سے باہر لے جا کر مارا اور مٹی میں چھوڑ دیا۔ صبح جمعہ مسجد کے باہر زخمی پڑا تھا۔ ایک لڑکی رابعہ، جو گاؤں کی سب سے سادہ اور صاف دل لڑکی تھی، اسے دیکھ کر رونے لگی اور اپنے باپ کے ساتھ اسے گھر لے گئی۔ جمعہ کئی دن تک خاموش رہا۔ پھر ایک دن رابعہ سے بولا، بیٹا میں پاگل نہیں ہوں، میں بس لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر ان کا سچ پڑھ لیتا ہوں۔ رابعہ نے حیرت سے پوچھا، آپ ایسا کیسے جانتے ہیں؟ جمعہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں شہر میں نفسیات کا استاد تھا۔ ایک دن حادثے میں میری بیوی اور بیٹی مر گئی۔ میں ٹوٹ گیا، بولنا چھوڑ دیا، پر لوگوں کی آنکھوں میں چھپے سچ دیکھنا شروع کر دیا۔ رابعہ روتی رہی۔ اس دن کے بعد رابعہ روز جمعہ کے پاس بیٹھتی، باتیں کرتی اور اس سے سیکھتی۔ جمعہ نے اسے سکھایا، ہر انسان کے چہرے پر اس کا اصل لکھا ہوتا ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے دل صاف ہونا چاہیے۔ پھر ایک دن جمعہ کو بخار ہو گیا۔ وہ بستر پر پڑا رہا۔ رابعہ نے اس کی خدمت کی، دوا دی، پر جمعہ کی حالت بگڑتی گئی۔ مرنے سے پہلے جمعہ نے رابعہ سے کہا، میرے جانے کے بعد لوگوں سے کہہ دینا، پاگل وہ نہیں تھا جو سچ بولتا تھا، پاگل وہ ہوتے جو سچ سن نہیں سکتے۔ اگلے دن جمعہ مر گیا۔ رابعہ نے اسے قبرستان کے ایسے کونے میں دفن کیا جہاں کوئی نہ جاتا تھا۔ اس کی قبر پر ایک چھوٹا سا کتبہ لگا دیا، یہاں وہ آرام کر رہا ہے جو ہر کسی کا سچ جانتا تھا۔ گاؤں والے کچھ دن تک چپ رہے، پھر بول گئے، پر رابعہ روز اس کی قبر پر جاتی اور خاموشی سے چراغ جلاتی۔ کہا جاتا ہے آج بھی کوئی اس کی قبر پر بیٹھ کر آنکھ بند کرے تو اس کے دل کا راز اس کے کان میں گونجتا ہے۔ جمعہ کی موت کے بعد رابعہ ایک الگ ہی انسان بن گئی تھی۔ اب وہ صرف ایک عام گاؤں کی لڑکی نہیں تھی، اب وہ ہر شخص کی آنکھوں میں چھپی باتیں سمجھنے لگی تھی۔ لوگ اسے جمعہ کی شاگرد کہنے لگے۔ کچھ تو کہتے تھے اس پر بھی جمعہ کا اثر ہے، اور کچھ کہتے یہ بھی اب پاگل ہو گئی ہے۔ لیکن ایک دن گاؤں میں ایک نیا شخص آیا۔ شہر سے آیا تھا، نام تھا احمد۔ بڑا نرم لہجہ، پڑھا لکھا اور ہر وقت رابعہ کے آس پاس رہتا۔ وہ اکثر رابعہ سے کہتا، تم خاص ہو، تم عام لڑکی نہیں، تم میں جمعہ کی روح ہے شاید۔
رابعہ ہنستی مگر دل میں کہیں وہ الفاظ اتر جاتے۔ احمد ہر رات قبرستان میں جاتا، جمعہ کی قبر پر بیٹھ کر کچھ دیر رکتا، پھر واپس آ جاتا۔ رابعہ کو شک ہونے لگا۔ ایک دن وہ چپکے سے پیچھے گئی اور اس نے دیکھا کہ احمد کے قبر کے قریب بیٹھ کر جمعہ کی قبر کھود رہا تھا۔ رابعہ چیخ اٹھی، کیا کر رہے ہو تم؟ احمد چونکا اور رابعہ کی طرف گھور کر بولا، جمعہ پاگل نہیں تھا، وہ میرے باپ کا قاتل تھا۔ میرے باپ نے جمعہ کی بیٹی سے شادی سے انکار کیا تھا۔ جمعہ نے اپنی بیٹی کو مار دیا اور پاگل بن گیا۔ میں حقیقت لانا چاہتا ہوں اس قبر سے، اس سچ کو۔ رابعہ کو لگا زمین ہل گئی ہو۔ جو جمعہ نے اسے سکھایا، کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ صرف پاگل نہیں مجرم تھا؟ اگلے دن پورا گاؤں ہل گیا۔ احمد نے سب کو بتایا کہ وہ جمعہ کی حقیقت کھولنے آیا ہے اور وہ عدالت میں بھی جائے گا۔ لوگ ایک بار پھر بولنے لگے، ہم تو پہلے سے ہی کہتے تھے وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہا تھا۔ رابعہ اب چپ ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں خالی تھی۔ وہ گھنٹوں قبر کے پاس بیٹھتی رہتی۔ پھر ایک رات رابعہ کو خواب آیا۔ جمعہ سفید لباس میں آیا اور بولا، سچ ہمیشہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو دنیا دیکھتی ہے اور ایک جو اللہ جانتا ہے۔ لوگ میرے جسم کی قبر کھود لیں پر میرے سچ کی قبر ان کے دلوں میں ہے۔ اگر تو ٹوٹ گئی تو سب ٹوٹ جائے گا۔ صبح ہوئی، رابعہ نے پورے گاؤں کو اکٹھا کیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا، جمعہ نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر انسان میں سچ ہوتا ہے، چاہے وہ چھپ جائے۔ میں نہیں جانتی اس نے کیا کیا تھا، لیکن میں جانتی ہوں اس نے میرا یقین بنایا تھا۔ جس نے کسی کا یقین بدلا ہو وہ مجرم نہیں ہو سکتا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ اس نے قبر کھودنا بند کر دیا اور چپ چاپ گاؤں چھوڑ دیا۔ کچھ سال بعد رابعہ خود ایک حکیم بن گئی، لوگوں کے دلوں کے درد سنتی اور ان کے سچوں کی دوا دیتی۔ اس کے کلینک کے دروازے پر لکھی ایک بات تھی، یہاں دوا نہیں سمجھ دی جاتی ہے۔ اور اس کے کمرے میں جمعہ کی ایک پرانی تصویر ٹنگی تھی جس پر نیچے لکھا تھا، وہ پاگل نہیں تھا، وہ آئینہ تھا۔ جمعہ نے اپنی زندگی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا کہ سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے، چاہے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے یا نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی میں سب سے بڑی بات چھپی ہوتی ہے اور جو ہم نہیں سمجھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ خاص بات ہوتی ہے جو ہمیں جلد یا بدیر سمجھنی پڑتی ہے۔